بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزى به، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلے انسان دنیا میں بھیجے ہیں وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو بنایا تو ان کا مجسمہ تیار کرایا گیا، اور مجسمہ تیار کرانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مجسمے میں پھر روح کو پھونکا، اور پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام وجود میں آ گئے. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناری اور نوری مخلوق کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرے. فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کر دیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر دیا. اب شیطان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی، اور شیطان نے یوں کہا کہ یا اللہ، مجھے آپ یہاں سے جو دور ہونے کا حکم دے رہے ہیں، آپ مجھے جو یہاں سے بھگا رہے ہیں، کہ میری آپ سے ایک درخواست ہے. کہ میری درخواست یہ ہے کہ آپ مجھے قیامت تک کی زندگی عطا فرما دیجیے، الی یوم یبعثون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ظرف دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے انکار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی درخواست کو قبول فرما لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں قیامت تک کی زندگی عطا فرما دی. پھر اس نے یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اب میں ایڑی سے لے کر کے چوٹی تک کا زور لگا دوں گا کہ میں تیرے بندوں کو اب جنت میں جانے دوں گا نہیں. کام میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور بہکا کر کے انہیں جنت کے راستے سے جہنم پہ لے کر کے جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ یہ ایک اصول ہے کہ جب دو دوست ہوتے ہیں تو جب اگر ایک دوست پریشانی میں ہو تو دوسرا دوست مدد کیا کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو آدمیوں کو دیکھا لڑتے ہوئے، ان میں سے ایک قبطی تھا اور ایک بنی اسرائیلی تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھی کی جا کر کے مدد کی، اور جو قبطی تھا اس کو ایک بھوسا مارا، فوقظہ موسیٰ فقضا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھوسے سے وہ آدمی مر بھی گیا. تو جب دوست دوست کی مدد کیا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب انسانوں کے دوست ہیں، ہمدرد ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، تو میرے بندوں کو بہکائے گا تو میں اب اپنے بندوں کے لیے جب تک اس کی سانس چل رہی ہے کا توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہوں. کہ اگر تیرے بہکانے سے وہ بہک بھی گیا، اس سے گناہ ہو بھی گیا، اور وہ توبہ کر لے گا، میں اس کی توبہ قبول کر لوں. اب وہ یہ دیکھ کر کے پریشان ہو گیا شیطان، تاکہ یہ تو بالکل کوئی بھی آدمی جہنم میں نہیں جائے گا، کہ سب جنت میں چلے جائیں گے توبہ قبول ہو جائے گی. تو اس نے کہا کہ میں لوگوں کے سامنے عمل کو ایسا پیش کروں گا کہ وہ توبہ کریں گے ہی نہیں، تاکہ وہ گناہ کا کام کریں گے لیکن گناہ سمجھیں گے ہی نہیں، اور جب گناہ نہیں سمجھیں گے تو توبہ نہیں کریں گے. تو شیطان نے یہ بحث و مباحثہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا بھی دیا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ انسان کا جو شیطان ہے وہ کھلا ہوا دشمن ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی گناہ ہو جائے. کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو پیدا ہی نہ کرتا تو کوئی مسئلہ ہی نہ پیدا ہوتا. اگر شیطان پیدا نہ ہوتا تو ہم سے گناہ نہ کراتا، ہم گناہ گار نہ ہوتے، سب نیکی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے. علماء کرام نے اس کا جواب لکھا ہے
اور یوں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہی نہیں تھا کہ میرا بندہ کوئی گناہ کرے، کہ اب اگر کوئی گناہ کرتا بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شیطان کے سر پر ڈال دیتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ نہیں کیا بلکہ شیطان نے گناہ کرایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، جیسے ماں اگر اس کا بیٹا کوئی غلطی کر دے تو ماں یہ کہتی ہے کہ میرے بیٹے نے غلطی نہیں کی، اس کے دوستوں نے کرائی ہے۔ کوئی بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہو، اس کا شوہر کوئی غلطی کر، نہیں میرا شوہر غلطی نہیں کرتا، اس کے دوست اس سے کرا دیتے ہیں۔ جتنے بھی دوستی کے تعلق ہے تو وہ دوسرے کے سر پر ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا کہ میرے بندے غلطی نہیں کرتے ہیں، اور شیطان ان سے غلطی کرا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے بندوں کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ رکھ دیا۔ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب جو بڑے بڑے شیطان ہیں ان اٹھا کر کے قید کر دیا جائے، تاکہ شیطان بہکائے نہیں میرے بندوں کو، یہ مہینہ تو کم سے کم رمضان المبارک کا پورا عبادت میں گزار دیں۔ لیکن دیکھا یہ جاتا ہے رمضان المبارک میں بھی گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ یا تو وہ چھوٹے چھوٹے شیطانوں کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں، یا یہ کہ وہ 11 مہینے گناہوں کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ جس کی وجہ سے ان کی رگ و سانس میں اور خون میں ان کے وہ شیطان جو دوڑ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ رمضان المبارک میں بھی گناہ کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مہربانی فرمائی، رمضان المبارک میں بھی ایک وقت ایسا دے دیا کہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ کوئی اگر ولی یہ کہہ دے آ کر کے ہمارے بڑے غالب پورے میں کہ بھائی سب جمع ہو جائیں اس وقت دعا قبول ہوگی، تو سارے رو رو کر کے دعا مانگیں گے یا نہیں؟ ساری بستی، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سب آ کر کے دعا مانگیں گے کہ فلاں پیر نے، فلاں اللہ والے نے، فلاں ولی نے بتایا کہ اس وقت دعا قبول ہوگی۔ اور ولیوں کے ولی میرے آپ کے آقا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزے دار کی افطار کے وقت دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ پھر کیوں کہیں جا کر کے اپنی حاجتوں کو کہنا کہ میرا بیٹا نہیں ہو رہا ہے، میرے لیے دعا کر دیجئے، میں بیمار ہوں، مجھے شفا نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما تو دیا، یقین نہیں ہے ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صداقت کا غیروں نے اقرار کیا، جو آپ کو نبی نہیں مانتے تھے لیکن وہ بھی الصادق کہا کرتے تھے کہ آپ سچوں کے سچے ہیں، لیکن میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہیں، لیکن آپ کی بات پر یقین نہیں ہے۔ دوسروں سے کہیں گے میرے دعا کر دیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ تو جتنی حاجتیں ہیں اس وقت مانگیے، روئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، جو بھی حاجت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کر دے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مہربانی فرمائی، مدینے کے اندر ایک قبیلہ رہا کرتا تھا بنو کلب، وہ بکریاں پالا کرتا تھا، اس کا دودھ دوہا کر کے بیچا کرتا تھا، اس کا یہی کاروبار تھا۔ اور بکریاں ان کے یہاں بڑے مشہور تھے، اتنی بکریاں ہوا کرتی تھی، یوں آتا ہے کتابوں میں کہ جب پورا قبیلہ وہ بکریاں لے کر کے نکلتا تھا تو 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی تھی وہ پوری بھر جایا کرتی تھی، اتنی بکریاں رکھتے تھے۔ میرے آپ کے سر پر کتنے بال ہے، کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں گن پائے گا، ہزاروں لاکھوں کے حساب سے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے بنو کلب کی بکریوں کے اوپر بال ہوتے ہیں۔ اب بکری کے اوپر، ایک بکری کے اوپر کتنے بال ہوں گے؟ لاکھوں کروڑوں کے حساب سے ہوں گے۔ اور ان کی بکریاں کتنی تھی کہ 2 پہاڑوں کے درمیان بھر جایا کرتی تھی۔ ہر رمضان المبارک کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی پر مہربانی فرما رہے، لیکن ہم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی پر ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ کیسے لاڑ لڑا رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں اور مہربانی فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر عطا فرمائی، اور یوں فرمایا کہ شب قدر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان المبارک میں ہے۔ اب یہ کہ ہم 30 دن 30 رات تو ہم نہیں جاگ سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور آسان فرما دی۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ آخر عشرے میں ہیں، اب کہیں گے کہ 10 رات بھی نہیں جاگ سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور آسان فرما دیا کہ آخر عشرے کی طاق راتوں میں ہیں۔ اب طاق رات کتنی؟ 5۔
اب کہیں کہ ہم سے تو 5 رات بھی نہیں جاگا جا سکتا، یا یہ کہ کوئی آدمی اگر یہ کہیں کہ کس وقت ہوگی ہمیں کیا معلوم، کہ مغرب بعد ہوگی، عشاء بعد ہوگی، تہجد میں ہوگی، تو ہم عبادت کب کریں؟ پوری رات تو نہیں جاگا جاتا ہے، کہ ہم پوری رات نہیں جاگ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور مسئلہ حل کر دیا، کہا جس دن بھی شب قدر ہوگی، کہا اس وقت فرشتے شب قدر میں نازل ہوتے ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فرشتے شب قدر میں نازل کون سے دن ہو رہے ہیں؟ کہا